السلام علیکم احباب، توقع ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں شہزاد اقبال آپ سے آپ کے یوٹیوب چینل چیزنگ سکسیس کے توسط سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال پور پیر والا کے شاعر سر بلال انجم صاحب۔ آپ گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج جلال پور پیر والا میں اپنے تدریسی فرائض انجام دے رہے ہیں، تو میں سر کی طرف بڑھنے سے پہلے ان کے دو اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ وہ اتنا خوبصورت کسی کو کیا میں جتنی بار لکھوں، مجھے تاریخ عالم کہہ رہی ہے تمہارے تخت کو بھی دار لکھوں۔ تو چلتے ہیں سر کی طرف۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سر کیسے ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، دعا چاہیے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سر۔ ماشاءاللہ۔ سر پہلے تو بےحد شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر آپ کے تخلیقی سفر کا آغاز کب اور کس صنف سخن سے ہوا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد کیا۔ جہاں تک میرے تخلیقی سفر کا تعلق ہے، کوئی 7ویں 8ویں میں پڑھتا تھا، تب سے یہ ذوق جو ہے وہ پنپ رہا ہے۔ تو ویسے 1994 میں باقاعدہ شعر لکھنا شروع کیے، مشاعروں میں جانا شروع کیا۔ جب میں بہاولپور میں پڑھتا تھا ایسی کالج میں، تو تب وہاں چولستان ادبی فورم کے نام سے ایک بہت اچھی تنظیم کا آغاز ہوا تھا، اور اب تک چل رہی ہے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے۔ تو وہاں جاتے تھے، شاعروں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، ادیبوں سے، نقادوں سے۔ تو وہیں ہمارے اس ذوق کو بالندگی کا موقع ملا، بہتر ہونے کا موقع ملا، پروان چڑھا۔ یہ شاعری نے ایک باقاعدہ صورت اختیار کر لی۔ یہ 1994 کی بات ہے۔ تو تب سے پھر اب تک جو ہے یہ وقتاً فوقتاً یہ جو ہے نا ہوتا رہتا ہے سلسلہ۔ تو یہ اب 2021 آ گیا ہے۔ سر آپ نے اپنے تخلیقی اظہار کے لیے سب سے زیادہ کس صنف سخن کو؟ غزل میرا خاص میدان ہے، جس میں شعر کہنا پسند بھی کرتا ہوں، اور طبیعت کے لیے بھی یہ موضوع ہے۔ یعنی ایک مناسبت اور مطابقت ہے غزل کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ غزل خاص میرا میدان ہے۔ سر شاعری میں کس سے اصلاح لیتے رہے، یا آپ کے استاد جو تھے؟ ہاں، میرے استاد ارشد خامر صاحب اور اعجاز توکل صاحب، ان سے میں نے اصلاح لی، اور اب تک بھی میں اصلاح لے رہا ہوں۔ یعنی یہ اصلاح کا سلسلہ تو خیر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ فنی جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ بہت ساری آپ کے سامنے بعض اوقات نہیں ہوتی، یا آپ کو ادراک نہیں ہوتا ان کا۔ تو اس سلسلے میں اساتذہ سے رجوع کرنا، یا غزل کہہ لیا آپ نے تو ان کو ایک بار سنانا، ان سے کچھ جو چھوٹی موٹی اصلاح ہے جو وہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، وہ سجیسٹ کرتے ہیں، تو اس کے مطابق درست بھی کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا سر، موجودہ صورتحال میں آپ جلال پور پیر والا کی تخلیقی اور ادبی فضا کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا یہاں شاعر کے لیے مواقع ہیں پنپنے کے لیے؟ اچھا، پہلے دور میں شاید نہ ہوں، یہ دور بنیادی طور پر خطہ جو ہے وہ سرائکی شاعری کے لیے بہت اچھا رہا ہے۔ دیوان محمد غوث مرحوم رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے، 200-250 سال پہلے، 300 سال پہلے، وہ اس خطے کے ہی نہیں بلکہ سرائکی ادب کے جو شروع کے 2-4 بڑے شاعر ہیں بالکل آغاز کے، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سرائکی شاعری کے لیے تو یہ علاقہ جو ہے وہ کافی معروف رہا ہے۔ لیکن اردو شاعری میں اب کی صورتحال بہت اچھی ہے۔ نوجوان لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ان کے ذوق میں زیادہ بہتری آئی ہے، اور وہ شاعری کر رہے ہیں۔ ان میں صہیب ہیں، نظم کے بڑے اچھے شاعر ہیں۔ علی اسد ہیں، علی اسد لاشاری، نوجوان شاعر ہیں، بڑے تیکھے شعر کہتے ہیں۔ نعیم احمد نعیم ہیں،
بہت تازہ شاعری ان کی معلوم ہوتی ہے. تو یہ لوگ تو بالکل میرے سامنے ہیں. بعض نعت گو شاعر بھی ہیں, سرائکی شعراء تو خیر ہیں ہی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک پاکستان اور بنیادی طور پر جو ہمارا خطہ ہے سرائکی کا, اس میں بھی ایک کٹا ہوا علاقہ ہے. اور میں اس کو عموماً لینڈ لاک مطلب ہے کہ ایریا کہتا ہوں. لیکن اب جو سی پیک بنایا تو اس کی وجہ سے یہ علاقہ اب تھوڑا سا کھل گیا ہے. پاکستان کے ساتھ اس کا جو منسلک ہونا ہے وہ زیادہ بہتر ہو گیا. تو اس لیے یہاں کے دیگر شعبوں کی طرح شاعری میں بھی یہاں کچھ اثر پڑا ہے. تو یہ صورت حال ہے یہاں کی. اچھا سر, یہاں کسی ادبی تنظیم کا وجود یا کوئی مشاعرے کا کلچر جلال پور پیر والا میں دیکھنے کو ملا ہو؟ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے, جاوید صاحب تھا ان کا تخلص تھا جاوید. وہ ان کی ایک ادبی تنظیم تھی, انہوں نے مجھے بلایا بھی تھا صدارت کے لیے اور میں گیا بھی تھا 1 2 پروگرام میں. اس کے بعد وہ فوت ہو گئے, اللہ انہیں جنت میں جگہ دے. اس لیے وہ سلسلہ اب یہاں پہ ہے نہیں بظاہر. یہاں ہمارے کالج کے مدر ملک صاحب بہت اچھے شاعر ہیں, خاص طور پر نظم کے. وہ زیادہ یہاں تو متحرک نہیں ہیں لیکن ملتان کے ادبی محافل میں ان کا بہت اچھا سلسلہ ہے. تو اگر ہم آج کے دور کی دیکھیں تو آج کے دور کی صورتحال میں جلال پور پیروالا کے ہاں میں جو شعراء ہیں وہ بہتر انداز میں اپنے آپ کو قومی سطح پر یا علاقائی سے بڑھ کر ذرا سطح پر پیش کر رہے ہیں. یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے ویسے. اچھا سر, اب آپ سے ایک مطلب غزل سننی ہے. کہاں پہ عشق کی سچائیوں کا رنگ نہیں, وہاں بھی ہیر کا رنگ ہے جہاں پہ جھنگ نہیں. بہت خوب. کمر کمان کے جیسی ہے اس غزال کی بھی, مقابلے میں بہت دور تک پلنگ نہیں. مجھے تو آ کے کلندر سلام کرتے ہیں, غلام ابن علی ہوں فقط ملنگ نہیں. کمال سر, ایک مرتبہ دوبارہ اسے پڑھی. مجھے تو آ کے کلندر سلام کرتے ہیں, غلام ابن علی ہوں فقط ملنگ نہیں. مذاکرات رقیبوں سے ہو نہیں سکتے کہ ایسے ویسوں سے میری کوئی بھی جنگ نہیں. روک سکتے ہو اس کو نہ کاٹ سکتے ہو, یہ میری سوچ ہے اڑتی ہوئی پتنگ نہیں. ایک اور غزل کے چند اشعار آپ ملاحظہ کیجیے. کوئی نادیدہ منظر دیکھنا ہے, ذرا کھڑکی سے باہر دیکھنا ہے, اسے آواز دینا ہے عقارت, مجھے کب اس نے مڑ کر دیکھنا ہے. تم یہ سوچا ہے تمہارے بعد بھی اب کسی سے دل لگا کر دیکھنا ہے, وہ اب کی بار آئے گا تو اس سے ذرا میں نے الجھ کر دیکھنا ہے. تیری آنکھوں میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے نیلا سمندر دیکھنا ہے. غزل کے علاوہ بھی آپ نے نثر میں طبع آزمائی کی ہے یا آپ؟ تحقیق میں ہے کہ میں نے نا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مقالہ لکھا تھا. پھر ایم فل میں نے خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے نا مقالہ لکھا ہے. تو تحقیق کا تو تھوڑا بہت کام ہے میرا, بلکہ کتابیں چھپ سکتی ہیں. اور غزل کا بھی جو ہے وہ کتاب کا مواد تو کب سے ہے, مگر چھپوانے کا ابھی تک موقع نہیں ملا. اس میں کوئی بہت سارے جس طرح ہوتا ہے کہ مسائل ہوتے ہیں. الجلال جو گورنمنٹ کالج, گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج جلال پور کا مجلہ ہے یا رسالہ, اس کی نگرانی اعلیٰ بھی ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں جو ادبی ذوق ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے, یا اس رسالے کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں, ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو تو سب سے پہلی چیز جو اردو پڑھاتے ہوئے, کیونکہ میں اردو کا استاد بھی ہوں, وہ ہوتی ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس سے پڑھ کے یہاں سے چلا جائے تو اس میں ایک ادبی ذوق ضرور پیدا ہم کرتے ہیں. اتنا کر دیتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے اندر اچھے اور برے شعر کی تمیز آ جائے.
اچھے اور برے جملے کے اندر وہ تفریق کر سکے، صحیح. تو اس کے اندر ایک اچھا ذوق ڈیولپ کرنا وہ ہمارا کام ہے. صحیح. تو ہم تو اس دوران میں یہی کچھ کرتے ہیں. ٹھیک. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جب سے میں اس کالج میں آیا ہوں، اس سے پہلے تو خیر رواج ہی نہیں تھا جی سر. کہ آپ بی اے میں اردو وغیرہ پڑھائیں. یہاں آ کے ہم نے اسٹوڈنٹس کو اردو پڑھانا شروع کی بی اے میں، اور بہت سے اسٹوڈنٹ ہمارے آپ جیسے وہ ایم اے اردو انہوں نے کیا ہے، پھر ایم فل کیا ہے ماشاءاللہ. جہاں تک الجلال کی بات ہے 2 میگزین اس کے چھپ چکے ہیں میری نگرانی میں. صحیح. تو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ طلباء کی تحریریں اور اچھی تحریریں چھاپیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ادبی اور تخلیقی حوالے سے اس بنجر علاقے میں آپ نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. اچھا سر، انٹرویو کے اختتامی لمحات میں آپ سے غزل سننا چاہوں گا. گزر رہی ہے اپنی سکون سے قرار، گزر رہی ہے زندگی سکون سے قرار سے، طلوع ہیں سرور سے غروب ہم خمار سے. واہ بہت. اور شعر ہے کہ نہا رہی ہے ایک پری جو بازوؤں کو کھول کر، نہا رہی ہے ایک پری جو بازوؤں کو کھول کر، تو آگ ایک بھڑک رہی ہے حسین آبشار سے. نہا رہی ہے ایک پری جو بازوؤں کو کھول کر، بھڑک اٹھی ہے آگ ایک حسین آبشار سے. کئی غرور تو ہوا نے خاک میں ملا دیے، کئی پہاڑ کٹ گئے ہیں پانیوں کی دھار سے. بہت اچھا. کئی غرور تو ہوا نے خاک میں ملا دیے، کئی پہاڑ کٹ گئے ہیں پانیوں کی دھار سے. وہ ایک مکان جو بارشوں کی زد میں بھی کھڑا رہا، یہ کیا ہوا کہ لڑ کھڑا کے گر پڑا فوار سے. وہ ایک مکان جو بارشوں کی زد میں بھی کھڑا رہا، یہ کیا ہوا کہ لڑ کھڑا کے گر پڑا فوار سے. وہ جن میں بانک پن نہیں غرور عشق تک نہیں، وہ جن میں بانک پن نہیں غرور عشق تک نہیں، بلال ایک طرف کھڑا ہوا ہے اس قطار سے. یہ غزل ہے جی. بڑی آپ کی مہربانی. بہت شکریہ سر. آپ نے ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. آپ کی مہربانی ہے. آپ ہے میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. آپ میرے طالب علم بھی رہے ہیں اور بہت اچھے اردو کے مطلب استاد بھی اب ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے اپنی تعلیم کو اردو کے حوالے سے جاری رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بڑی مہربانی. شکریہ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.